نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ صافات کی آیت نمبر 103 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ فلما اسلم وتلہ، پھر جب وہ دونوں مطیع ہو گئے اور اس نے لٹا دیا اسے للجبین، پیشانی کے بل۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اور ہم نے پکارا اسے اے ابراہیم، یعنی جب دونوں مطیع ہو گئے تو اس نے لٹا دیا اسے پیشانی کے بل۔ ہر انسان کے منہ چہرے پر دو جبینیں دائیں اور بائیں جانب ہوتی ہیں اور درمیان میں پیشانی جبہتن، اس لیے اس بات کو کہا گیا تاکہ جو ہے وہ للجبین کا زیادہ حصہ، اس کا زیادہ ترجمہ کروٹ پر رہ، یعنی اس طرح کروٹ پر لٹا دیا گیا جیسے جانور کو ذبح کرتے وقت قبلہ رخ کروٹ پر لٹایا جاتا ہے۔ پیشانی یا منہ کے بل لٹانے کا ترجمہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ مشہور ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے وصیت کی کہ انہیں اس طرح لٹایا جائے کہ چہرہ سامنے نہ رہے، جس سے پیار اور شفقت کا جذبہ امر الہی پر غالب آنے کا امکان نہ رہے۔ اور ہم نے پکارا اسے اے ابراہیم۔ قد صدقت رؤیا انا كذلك نجزی المحسنین، اپنا خواب قد صدقتا، یقیناً تو نے سچا کر دیا اپنا خواب، بے شک ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ ان ھذا لھو البلاء المبین، بے شک یہی یقیناً وہ آزمائش ہے کھلی۔ وفدیناہ، اور ہم نے بدلے میں دیا اس اسماعیل کے بذبح عظیم، ایک عظیم ذبیحہ۔ وترکنا علیہ فی الآخرین، اور ہم نے باقی چھوڑا اس پر پیچھے آنے والوں میں۔ سلام علی ابراہیم، سلام ہو ابراہیم پر۔ کذالک، اسی طرح، نجزی المحسنین، ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے بندوں میں سے سب ایمان لانے والے۔ وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین، اور ہم نے خوشخبری دی اسے اسحاق کی، نبی ہوگا وہ اور نیک لوگوں میں ہوگا۔ یقیناً تو نے سچ کر دکھایا اپنا خواب، بے شک ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ یعنی دل کے پورے ارادے سے بچے کو ذبح کرنے کے لیے زمین پر لٹا دینے سے ہی تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، کیونکہ اس سے واضح ہو گیا کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں تجھے کوئی چیز بھی عزیز تر نہیں ہے، حتیٰ کہ اکلوتا بیٹا بھی نہیں۔ اور بیٹا بھی ہم جانتے ہیں وہ جن کی اللہ تعالیٰ سے کتنی دعاؤں کے بعد حاصل کیا گیا تھا۔ بے شک یہی یقیناً کھلی آزمائش ہے، یعنی لاڈلے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم بہت بڑی آزمائش تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ جس میں تو سرخرو رہا، اور ہم نے بدلے میں دیا اس اسماعیل کے ایک عظیم ذبیحہ۔ یہ بڑا ذبیحہ ایک مینڈھا تھا جو اللہ تعالیٰ نے جنت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے بھیجا۔ ابن کثیر کی روایت اسے بڑا ذبیحہ قدر و منزلت کے اعتبار سے
درجہ قبولیت پر فائز ہونے کی وجہ سے کہا گیا۔ فتح قدیر، اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اسے ذبح کیا گیا، پھر اسے سنت ابراہیمی کو قیامت تک قرب الہی کے حصول کا ایک ذریعہ اور عید الاضحیٰ کا سب سے پسندیدہ عمل قرار دے دیا گیا۔ سلام علی ابراہیم، سلام ہو ابراہیم پر۔ اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، اور ہم نے خوشخبری دی اسے اسحاق کی جو نبی ہوگا اور نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذکورہ واقعے کے بعد اب ایک بیٹے اسحاق علیہ السلام کی اور اس کے نبی ہونے کی خوشخبری دینے سے معلوم ہوتا ہے اس سے پہلے جس بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم تھا وہ اسماعیل علیہ السلام تھے، جو اس وقت ابراہیم علیہ السلام کے اکلوتے بیٹے تھے۔ اسحاق علیہ السلام کی ولادت ان کے بعد ہوئی۔ قرآن و حدیث کے اشارات و تصریحات اور محققین کی تحقیقات سے یہی ثابت ہے کہ ذبیح اسماعیل علیہ السلام تھے، اسحاق علیہ السلام نہیں تھے۔ وبارکنا علیہ وعلی اسحاق، اور ہم نے برکت نازل کی اس پر اور اسحاق پر۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اور ان دونوں کی اولاد میں سے کوئی نیکی کرنے والا، کوئی ظلم کرنے والا اپنے نفس پر۔ لِنَفْسِهِ مبین، واضح کھلا۔ اور ہم نے برکت نازل کی اس پر اور اسحاق پر، اور ان دونوں کی اولاد میں سے کوئی نیکی کرنے والا، کوئی واضح ظلم کرنے والا ہے اپنے نفس پر۔ یعنی ان دونوں کی اولاد کو بہت پھیلایا، اور انبیاء اور رسول کی زیادہ تعداد انہی کی نسل سے ہوئی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام ہوئے، جن کے 12 بیٹوں سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے بنے۔ ان سے بنی اسرائیل کی قوم بڑھی، پھیلی، اور اکثر انبیاء انہی میں سے ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے عربوں کی نسل چلی، اور ان میں آخری پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں، جیسے ہم نے آیات کا اختتام کیا آج کے سبق کا، کہ اللہ تعالیٰ نے برکتیں نازل کی ابراہیم اور اسحاق پر، اور وہ ان دونوں کی اولاد میں سے بعضے تو بہت نیک بخت ہیں اور بعضے اپنے نفس پر صریح ظلم کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں ہمارا شمار کرے کہ جن پر اللہ نے برکت نازل کی اور جو ان کی اولاد میں سے نیکی کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کر دے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔